السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، بڑائی کبریائی کے تمام کلمات اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو ہم سب کا مالک، خالق، رازق، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام اعظم، قائد اعظم، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر. سامعین محترم، سورۃ النساء کی آیت نمبر 31 اور 32 اس کے حوالے سے آج کی چند گزارشات ایک تسلسل کے ساتھ سورۃ النساء کے مضامین ہم دیکھ رہے ہیں. آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم. جن بڑے بڑے گناہوں سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اگر تم اس سے بچتے رہو، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہاری چھوٹی موٹی برائیاں ختم کر دی جائیں گی، مٹا دی جائیں گی. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کبیرہ گناہ کا تذکرہ کیا ہے. اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچو، وہ کبیرہ گناہ جن سے تمہیں منع کیا گیا ہے، اور اسلام کے مطابق زندگی گزارو، نیک اعمال کرو، تو جو تمہاری چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں، نیک اعمال کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا. کبیرہ گناہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کی سزا بیان کی گئی ہے. اللہ نے کرنے والے کی سزا کا تعین کیا ہے. اور وہ گناہ جس کے اوپر اللہ کے غضب کا ذکر ہے کہ یہ کام کرنے والے کے اوپر غضب الہی ہے یا اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہے، اس کو کبیرہ گناہ کہتے ہیں. جناب سعید بن جبیر کے نزدیک ہر وہ گناہ جس کی سزا اللہ نے آگ بتائی ہے کہ یہ کام کرنے والا آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا، وہ کبیرہ گناہ ہے. علماء اصول کے مطابق ہر وہ گناہ کبیرہ ہے جس کے اوپر حد کا تعین کیا گیا ہے، حد مقرر کی گئی. مختلف انداز میں
کبیرہ گناہ کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبیرہ گناہ کا تذکرہ کیا ہے، احادیث میں اس کا ذکر موجود ہے، قرآن مجید کے اندر بھی موجود ہے۔ احادیث میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی گرامی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والے گناہوں سے بچو۔ ایسے گناہ جو انسان کو ہلاکت کی طرف لے کے جاتے ہیں، ایسے گناہ جس کے کرنے سے انسان کا مقدر ہلاکت بنتی ہے اور انسان کی آخرت تباہ ہو جاتی ہے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما ہن، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وما ہن، وہ کون سے جس کے متعلق آپ نے بچنے کا حکم دیا اور ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، وہ ہیں کون سے؟ قال الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، شرک کرنا، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو پارٹنر، ساجی بنانا۔ اللہ رب العالمین کی جو خوبیاں، اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کے جو کام ہیں، ان کاموں میں کسی اور کو حصے دار بنا دینا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے، یہ ہلاک کر دینے والا ہے اور اس سے بچنا ہے۔ والسحر، جادو، جادو سے کسی کے گھر کو برباد کرنا، کسی کے سکون کو تباہ کرنا، کسی کے اوپر جادو کر دینا، جادوگر کے پاس جا کر اپنے حسد کی آگ میں جل کر دوسرے کے اوپر جادو کرنا، یہ ہلاک کر دینے والا ہے۔ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، ناجائز کسی کو قتل کر دینا، ناجائز تھوڑی تھوڑی بات پہ، معمولی سی بات پہ، معمولی سی رنجش پر، دنیا کے چند ٹکوں کی وجہ سے، اپنے دنیا کے مفاد کے لیے، اپنے حسد کی وجہ سے، بغض کی وجہ سے، نفرت کی وجہ سے، یا کوئی بھی سبب ہو، کسی کو ناجائز قتل کر دے۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، جسے اللہ نے منع کیا ہے، جسے اللہ رسول سے اعلان جنگ کہا گیا ہے، اور بار بار نبی علیہ السلام نے جس سے روکا ہے، وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، یہ انسان کو ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، بچہ چھوٹا ہے، باپ کا سایہ سب سے اٹھ گیا، اب اس کی پرورش کرنے والے، اس کے ذمہ دار، اس کے باپ کے مال کو جب وہ ترکے میں چھوڑ کے گیا ہے، اب اس کو کھا لے، تاکہ یہ بچہ چھوٹا ہے، اس کو کیا پتہ ہے معاملات۔ اور اسی طرح فرمایا وَتَوَلِّ يَوْمَ الزَّحْفِ، جب کارساد میدان سج چکا ہو، کفر کے ساتھ اسلام کا مارکا ہو اور میدان جہاد ہو، این موقع پر وہاں سے بھاگ جانا جان بچاتے ہوئے، یہ بھی انسان کو ہلاک کر دینے والا گناہ ہے۔ جب نکلا اللہ کے لیے ہے، جب نکلا الہ کلمت اللہ کے لیے ہے، جب نکلا جہاد کے لیے ہے، پھر واپسی کا راستہ نہیں ہے۔ یا تو گردن کٹوا دے اور شہید ہو جائے، اللہ کی جنت کا مہمان بن جائے، یا گردن کاٹ کے غازی بن کے واپس آئے، دو ہی صورتیں، بھاگنے کی گنجائش نہیں ہے۔ وَقَذْفَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، مومنہ بھولی بالی ہم نے،
عورتیں، پاک دامن عورتیں، ان کے اوپر الزام لگا، بہتان لگا. فرمایا یہ 7 گناہ، اجتنبوا السبع الموبقات، یہ 7 گناہ ہیں جو انسان کو ہلاک کر دینے والے ہیں. فرمایا ان سے بچ جاؤ، یہ کبھی نہ کرنا، ان گناہوں کے قریب نہ جانا، ان کے حصے دار نہ بننا، اپنی زندگی میں یہ گناہ قریب نہ آنے دینا. اور اسی طرح حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحیح البخاری کی اور یہ بھی صحیح البخاری کی، جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکبائر، فرماتے ہیں نبی گرامی علیہ السلام نے کبیرہ گناہوں کا ذکر کیا، بڑے بڑے کبائر کا ذکر کیا. فقال الشرک باللہ، آپ نے کہا کبیرہ گناہ یہ ہے اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے. جیسے قرآن میں بھی ان الشرک لظلم عظیم، یہ شرک بہت بڑا ظلم، اس سے بڑا دنیا میں کوئی اور ظلم نہیں. اور اسی کے متعلق کہا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کرنے والے کو معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جس کو چاہے گا معاف کر. ومن یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اللہ نے اس کے اوپر جنت کو حرام قرار دے دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم. وقتل النفس، کسی کو ناجائز قتل کرنا. اور فرمایا وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کو ستانا، والدین کے لیے پریشانی کا باعث بننا، والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کے ساتھ اپنے بدتمیزی والے معاملے کو کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. فقال الا انبئکم باکبر الکبائر، آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کی طرف نہ بتاؤں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، جو سب سے بڑا گناہ ہے تمہیں وہ نہ بتاؤں کہ وہ کون سا ہے؟ یہ گناہ اپنی جگہ پر کبیرہ ہے، لیکن اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ فقال الشہادۃ الزور، اور ایک حدیث میں قول الزور، جھوٹی بات کرنا، جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کرنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹ پر مبنی بات کرنا، یہ اکبر الکبائر، یہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہوں سے بھی کبیرہ ہے. اس کے نتائج بہت خطرناک. نبی گرامی علیہ السلام اس لیے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ نتائج کے اعتبار سے یہ بہت خطرناک ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہمیں کبیرہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے موقع مناسبت کے حساب سے کبیرہ گناہ بن جاتے ہیں اور عام حالات میں ان کے متعلق اتنی شدت نہیں ہوتی، لیکن موقع اور محل کی نسبت سے ان کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے. جیسے گناہ کی نوعیت ہوتی ہے ویسے اس کا حکم بھی زیادہ سخت ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ناجائز کسی کا مال کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں اسی صورت میں. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، باطل طریقے سے ناجائز طریقے سے کسی کا مال نہ کھاؤ. اس پر ہم نے سیر حاصل گفتگو کاروباری اعتبار سے پچھلے جمعے میں ہم نے دیکھا تھا. تو یہاں پر مال کھانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن اگر یتیم کا مال کھایا جائے یہ اس سے بڑا گناہ ہے، اس کی شدت زیادہ ہے. کیا وہ چھوٹا بچہ ہے اور اسے یہ فائدہ اٹھا کر، اور اگر اس کسی کے مال کو داؤ فریب سے کھایا جائے اس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے. حالانکہ مال کھانا ہی ہے، اگر اس کو
قسم کھا کر کھایا جائے، اللہ کی قسم کھا کر مال کھایا جائے، مال بیچا جائے، فروخت کیا جائے، اس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح عام عورتوں پر تہمت لگانا یہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ سورہ نور میں اس کا ذکر آیا ہے، اس کی سزا کا تعین کیا گیا ہے۔ مگر بھولی بالی عورتیں جو پاک دامن ہیں، جو شریف گھرانے کی عورتیں ہیں، ان کے اوپر الزام لگانا یہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک عام عورت پر ہے اور ایک جو شریف ہے، نیک ہے، اللہ والی ہے اور بھولی بالی ہے، اس کے اوپر الزام لگانا اس کی نوعیت بڑھ جاتی ہے۔ اسی طرح اولاد کا قتل کرنا یہ گناہ ہے، اور مفلسی کے ڈر کی وجہ سے، غربت کے ڈر کی وجہ سے کہ کھلائیں گے کیسے، پلائیں گے کیسے، اخراجات کیسے پورے کریں گے، اس کا قتل کرنا اور بڑا گناہ بن جاتا ہے، اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح زنا یہ کبیرہ گناہ ہے۔ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا، اللہ نے روکا ہے زنا کے قریب بھی نہیں جانا، بہت خطرناک، یہ بے حیائی اور برائی والا کام ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ لیکن اس کی نوعیت کب تبدیل ہوتی ہے کہ جب یہ اپنی ماں سے کیا جائے، بیٹی سے کیا جائے، بہن سے زنا کیا جائے، اس کی شدت میں اضافہ ہو جائے اور گھنونا یہ جرم بن جاتا ہے۔ اسی طرح اگر شادی شدہ عورت ہے یا مرد ہے، وہ زنا کرتے ہیں تو اس کی کیفیت اور اس کی شدت اور بڑھ جاتی ہے۔ گناہ تو ہے، کبیرہ گناہ ہے، لیکن اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہمسائے کی بیوی کے ساتھ، ہمسائے کی لڑکی کے ساتھ، ہمسائے کی بچی کے ساتھ زنا کرنا، اس کی شدت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ زنا کرنا عام گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن اگر ہمسائی کے ساتھ ہوگا تو اس کے گناہ کی شدت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اسی طرح ایک بوڑھا آدمی ہے اور وہ زنا کرتا ہے، اس کی شدت میں اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا۔ اور اگر بوڑھا آدمی اپنی کسی ہمسائی کے ساتھ زنا کرتا ہے تو اس کا گناہ 3 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، یہ اس کی شدت ہے۔ کبیرہ گناہ تو ہے، لیکن موقع مناسبت کے حساب سے اس کی شدت میں، قرآن و سنت کی روشنی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اس کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کبیرہ گناہ تو ہے، لیکن اس کا لیول اور بڑھ جاتا ہے، جتنی شدت بڑھتی ہے اس کی سزا بھی اتنی بڑھ جاتی ہے۔ قرآن مجید میں جو کبیرہ گناہ کا ذکر کیا گیا ہے، مثال کے طور پر شرک ہے، والدین کی نافرمانی بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 میں، اور زنا ہے سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 68 میں، اور نہا قتل کرنا ہے سورۃ النساء 93 نمبر میں، اولاد کا قتل کرنا ہے، سود کا کھانا ہے، اور یتیموں کا مال ہے، اور ماں تول میں کمی کا، پیمانہ لینے کا اور دینے کا، اور رحمت الہی سے مایوس ہونا، یہ بھی کبیرہ گناہ۔ سورہ یوسف کے اندر اس بات کا ذکر موجود ہے، وَلَا تَيْأَسُوا إِنَّهُ يَيْأَسُ مِن رَحْمَتِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرِينَ، کافر ہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، اللہ والے نہیں، اللہ پر ایمان رکھنے والے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے۔ اس لیے اللہ سے مایوسی رکھنا اور مایوس ہونا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور ہمارے معاشرے میں اس کو کبیرہ گناہ نہیں سمجھا جاتا، معمولی بات۔ اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، اس کی حکمتیں ہیں اور اسی پہ خوش رہنا ہے، لیکن کبھی مایوس والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر تشریف لائے، آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور خطبہ دیتے ہوئے آپ نے کہا، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، آپ نے 3 بار یہ کہا، اور اس کے بعد آپ خاموش ہیں۔
صحابہ کرام، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ نے ایک بار کہا پھر دوبارہ کہا، ہم سمجھ گئے کہ اب کوئی بہت بڑا اعلان ہونے والا ہے، اب تو بہت بڑی حقیقت کو بیان کیا جانے والا ہے۔ آپ نے تیسری بار کہا، میں نے دیکھا کہ صحابہ اپنی گردنوں کو جھکا کر ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے ہیں۔ کیا آپ نے قسم کھا کر ایک بات کہنے والے ہیں، اور اس کا انداز یہ ہے کہ آپ نے 3 بار کہا ہے، مجھے اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہوتا تھا جب آپ نے کوئی خاص بات کرنی ہوتی تھی، آپ بات کو 2-3 بار دہراتے اور صحابہ سمجھ جاتے کہ آپ کو بہت بڑا اعلان ہونے والا۔ اور صحابہ کی نظر چونکہ آخرت پر تھی، اس لیے ہر وقت ان کو یہ خدشہ لگتا رہتا تھا کہیں کوئی ایسا حکم نہ ہو کہ جو ہمارے متعلق ہی ہو اور ہماری آخرت کہیں خطرے میں نہ پڑے۔ اللہ ہمیں بھی یہ احساس فرمائے۔ آپ نے 3 بار کہا، پھر خاموش ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ نے پھر فرمایا، آپ نے فرمایا جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے، جو بندہ 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، نیک اعمال بجا لائے، 7 بڑے گناہوں سے بچ جائے، جو میں نے پہلے حدیث بیان کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، کیا مطلب جو نیک اعمال ہیں ان کو بچا لائے، اور ساتھ فرمایا 7 قسم کے بڑے گناہوں سے بچ جائے۔ آپ نے اللہ کی قسم کھا کر کہا، آپ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، اللہ کی عدالت میں جائے گا، اس کے اعزاز میں جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ اللہ اللہ، 5 وقت کی نماز کو مشکل کام نہیں، کوئی مشکل نہیں، رمضان کے روزے کو مشکل کام نہیں۔ آج آگے عبادت ہے کیا؟ صرف نماز اور رمضان کے روزے، باقی سب میں ریلیکسیشن ہے، رخصتیں ہیں، کچھ نہ ہونے کے برابر ہے، معمولی سی ہے۔ زکوٰۃ اگر میں صاحب نصاب ہوں تو دوں، اگر میرے پاس نہیں ہے تو نہیں۔ حج صاحب استعداد ہوں تو کروں، میرے پاس اتنے نہیں ہیں، میرے اوپر حج فرض نہیں تو نہیں کروں، کوئی ذمہ دار نہیں ٹھہرایا گیا۔ زکوٰۃ کے ہیں تو دوں گا نا، حج کے ہیں تو کروں گا نا، نہیں ہے تو مجھے تو ذمہ دار ٹھہرایا نہیں گیا۔ آج آ کے دین اسلام بچ کیا جاتا ہے، سوائے 5 نمازوں کے دین ہے کیا؟ دین ہے کیا؟ سچ بولنا، سچ نہیں بول سکتے، جھوٹ سے بچنا، جھوٹ سے نہیں بچ سکتے، کیا قیامت آ جائے گی؟ مشکل کام، کوئی مشکل کام۔ سوچ کو بدلنا ہے، ارادہ کرنا ہے، نیت کرنی ہے، دین اسلام پہ چلنا کوئی مشکل نہیں، آسان ترین دین اگر ہے تو وہ دین اسلام، لیکن ہم اس کے اوپر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ دین ہے کیا جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا ہوا بنا پھرتا ہے، جو پہاڑ ہمیں نظر آتا ہے، وہ دین ہے کیا؟ کس دین کو قبول کیا ہم نے اور اس پر چلنا ہمارے لیے مشکل بنا پڑا ہے؟ کوئی مشکل نہیں۔ دین کا کوئی ایک کام ایسا نہیں ہے جو ہمارے لیے مشکل ہو۔ خدا کی قسم ہے، ممبر رسول پہ کھڑا ہوں، آپ میں سے کوئی ایک بندہ یہ بتائے کہ یہ کام مشکل ہے، کوئی مشکل نہیں۔ کب؟ جب ہمارا پکا یقین اور ایمان ہو جائے،
جب ایمان نہیں ہے تو پھر تو ہر کام بھی مشکل ہے، پھر تو فجر کی نماز بھی مشکل ہے، عصر کی نماز بھی مشکل ہے، پھر تو ظہر کی نماز بھی مشکل ہے، پھر تو عصر کی نماز بھی مشکل ہے، پھر تو سارا کچھ ہی مشکل ہو جائے گا۔ اگر رب پہ یقین ہے، اگر آخرت پہ یقین ہے تو پھر تو کوئی مشکل ہے۔ یار عجیب سی بات ہے، سارا دن جہاد کرتے ہیں پھر بھی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، دن کو تلواریں چلاتے ہیں، رات کو مسلح پہ ہوتے ہیں، ہم ساری رات سو جاتے ہیں، فجر کی نماز پھر نصیب نہیں ہوتی۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ان کے ہاں ترجیح دین اسلام تھا، ہمارے ہاں ترجیح دین اسلام تھا۔ ان کی نظر آخرت پہ تھی، ہماری نظر دنیا پہ۔ اگر اعلان کر دیا جائے اللہ والی مسجد میں صبح کے 2:30 بجے ہر آنے والے کو 5,000 روپیہ دیا جائے گا، آپ کا کیا خیال ہے یہاں پر کتنی لمبی لائنیں لگی ہوں؟ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ دنیا کے مفاد کے لیے ہم کتنے ہوشیار ہیں اور اٹھ جاتے ہیں، لیکن آخرت کے فائدے کے لیے نہیں اٹھ پاتے۔ پھر فرق تو کچھ ہے، ترجیح کا، ترجیحات ہیں۔ اگر ہماری ترجیح دین اسلام جنت ہے، آخرت ہے، اللہ کی رضا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہے، تو ہمارے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اگر ہماری یہ ترجیح نہیں ہے تو پھر تو ہر کام ہی مشکل ہے، پھر تو پورا دین ہی مشکل ہے، پھر جمعہ پڑھنا بھی مشکل ہے، 7ویں دن ایک آنا مشکل ہے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے، پہلے لوگوں ہوتے ہفتے والے دن کوئی کام نہیں، کوئی کاروبار نہیں، اتوار والے دن کوئی کام، کوئی کاروبار نہیں۔ عیسائیوں پہ یہودیوں پہ پابندی تھی، وہ مچھلیوں والا واقعہ تو یہی ہے نا، کوئی کاروبار کرنا نہیں۔ اللہ نے ہمیں یہ کہا نہیں کہ جمعے والے دن دکان کھولی تو کافر ہو جاؤ گے، گنہگار ہو جاؤ گے، کاروبار کیا یہ کیا، کوئی پابندی نہیں۔ بس سارا کچھ کرو، جمعے کا وقت تو چھوڑ دو، وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار کو چھوڑ کر اللہ کے دین کی طرف آ جاؤ، ذکر الہی کی طرف آ جاؤ، جمعے کے لیے آ جاؤ۔ پھر جمعہ پڑھ لیا، پھر مسجد میں نہ بیٹھے رہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، پھر جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، اپنے دکان کاروبار معاملات کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو۔ سارے دن کی پابندی، یار 1 گھنٹہ ہم نہیں دے سکتے، پھر کہتے بڑا مشکل کام۔ اگر اللہ کہتا جمعے والے دن کام کرنا ہی نہیں، پھر ہم خوش ہوتے، کیا کیا پھر کیا ہوتا؟ اگر اللہ نے مہلت دے دی ہے، پہلے بھی کرو بعد میں بھی کرو، جمعے کے وقت نہیں کرنا، ہمیں یہ بھی قبول نہیں، ہمیں یہ بھی قبول نہیں۔ کیوں؟ ہماری ترجیح نہیں، ہمارا ہدف نہیں ہے، ہمارا وہ ماٹو سوچ ہی نہیں ہے کہ ہم نے یہ کرنا ہے۔ اور جس کی ہے اس کے لیے بالکل، وہ تو کھڑے گاٹ بھی چھوڑ کر آ جاتا ہے، نہیں بھی میری نماز کا وقت ہو گیا، اللہ کا وقت شروع ہو گیا، دکان کا وقت ختم ہو گیا، لیکن یہ اندر سے آواز آئے تو ہاتھ چلے نا، ورنہ نہیں ہو سکتا۔ تھوڑا سا سوچ، جو میرے حصے کا ہے وہ کہیں اور جا سکتا نہیں، لیکن ہمیں یقین نہیں، ہمیں وہ اعتماد اور بھروسہ نہیں ہے۔ جس دن وہ اعتماد اور بھروسہ آ گیا، پھر کوئی کام مشکل ہو سکتا، پھر سب سے زیادہ محبت ہوگی تو کس سے؟ اللہ سے ہوگی۔ میرے رب نے بلایا حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اب دوست سب دکان کاروبار معاملات نہیں، اب اللہ کی طرف سے۔ یار کیسا وہ انسان ہے جس کو اس کا والد آواز دے اور وہ آئے نا، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، امی بلائے تو وہ آئے نا، اچھا سمجھتے ہیں اس کو؟ کیا خیال ہے؟ چلے ایک بار بولیں، اچھا سمجھتے ہیں؟ بول کر کہیں۔ اور جس کو اللہ کی طرف سے بلاوا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ فلاح کامیابی کی طرف، اور وہ نہ آئے، اللہ کی نگاہ میں وہ اچھا ہوگا
یار پھر بھی ہمیں اچھا پتہ ہے، علم ہے، یقین ہے، اعتماد نہیں، بھروسہ نہیں. صحابہ کو اعتماد تھا، بھروسہ تھا، اس لیے ہو ہی نہیں سکتا. صحابہ کہتے ہیں سب سے بڑا گناہ ہم جو سمجھتے تھے وہ بے نماز کا تھا. آج بے نماز کا گناہ سمجھا جاتا ہے؟ نہیں، بے نماز کا گناہ سمجھا، نماز چھوڑنے کا گناہ ہے ہی کوئی نہیں ہمارے نزدیک. ہمارے نزدیک اس کو معمولی سمجھا جائے. حالانکہ آپ پڑھ کے دیکھیں، کئی علماء نے اس پر لکھا ہے کہ نماز کا چھوڑنا یہ قتل، زنا، تہمت، شراب، سود سب سے بڑا گناہ. شراب پینے والے کو ہم اچھا نہیں سمجھتے، یہ شرابی ہے، یہ جواری ہے، یہ سود خور ہے، یہ قاتل ہے، یہ زانی ہے، ہم اس سے نفرت کرتے ہیں. لیکن بے نماز سے نفرت نہیں کرتے، چونکہ ہمارے نزدیک بے نماز کوئی گناہ ہے ہی نہیں. نماز چھوڑنا کوئی گناہ، بولے بھئی ہم سمجھتے گناہ اس کو. حالانکہ قیامت کے دن اللہ نے وہ نقشہ بیان کیا ہے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین. جنتی مجرموں سے سوال کریں گے. ایک محلہ، ایک خاندان، ایک کنبہ قبیلہ، یہ جنت میں وہ جہنم میں. ما سلککم فی سقر، کیوں گئے بھی جہنم میں؟ جو سب سے پہلی بات کریں گے وہ یہی ہوگی، کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم نماز نہیں پڑھتے. آج ہم نے نماز کو معمولی جانا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جان بوجھ کر ایک فرض نماز کو چھوڑے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. یہ کبیرہ گناہ ہے. ہم کبیرہ گناہ کا ذکر پڑھ رہے ہیں. ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے ان کبیرہ گناہ سے اگر بچ جاؤ، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے چھوٹے موٹے گناہوں کو ویسے ہی معاف کر دیں گے. اللہ، اگر ان گناہوں سے ہم بچ جائیں نا تو اللہ کیسے گناہ معاف کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور پت جھڑ کا موسم تھا، فی زمن الشتا، جس میں پتے گرتے تھے. آپ نے ایک ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ہلایا، اس کے پتے سارے جھڑ گئے. آپ نے فرمایا ابو ذر یہ مثال نمازی کی ہے، جیسے ٹہنی کو ہلایا پتے جھڑ گئے، ایسے ایک بندہ نماز کے لیے اللہ کے گھر میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، پہلی نماز سے لے کر یہ نماز تک اللہ اس کے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں یقین نصیب فرمائے. اور کبھی آپ نے فرمایا اگر ایک بندے کے گھر کے سامنے نہر چل رہی ہو اور وہ 5 مرتبہ نہائے، حل یبقی من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول نہیں رہے گی. 5 مرتبہ نہانے سے کوئی میل رہے گی؟ نہیں رہے گی. آپ نے فرمایا یہ مثال 5 نمازوں کی ہے، جو 5 نمازیں پڑھے گا اللہ اس کے کھاتے میں کوئی گناہ بھی نہیں رہنے دے گا. یہ صغیرہ گناہ. اگر کبیرہ گناہ سے بچو گے، نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اور فرمایا اگر جمعے کے لیے آئے، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے، اللہ اکبر، فرمایا جس نے جمعے کے دن غسل کیا پھر وہ جمعے کے لیے آیا اور 2 آدمیوں کے درمیان گھسا نہیں، جہاں جگہ ملی وہاں بیٹھ گیا، گردنیں پھلانگ کے نہیں آیا، اور خطیب آیا منبر پہ بیٹھا، جمعہ شروع ہو گیا، یہ خاموش رہا، جمعہ پڑھا گیا، ابھی اپنے گھر میں واپس چلا، اللہ پچھلے جمعے سے لے کر اس جمعے کے درمیان تک، اللہ 2 جمعوں کے درمیان جتنے گناہ ہیں اللہ سب کو معاف فرما دے.
نکفر عنکم سیئاتکم. اور حدیث میں آتا ہے جب انسان وضو کرتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، ہاتھوں کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، کلی کرتا ہے، منہ کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں. اسی طرح چہرہ، ہاتھ، بازو، پاؤں سب گناہ جھڑ جاتے ہیں وضو کرنے سے. نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. یہ اللہ کی رحمت. اسی طرح فرمایا صلوات الخمس، 5 نمازیں، والجمعۃ الی الجمعہ، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ، ورمضان الی رمضان، ایک رمضان سے دوسرا رمضان، مکفرات لما بینہن، درمیان میں جتنے صغیرہ گناہ ہیں ان کی برکت سے اللہ ان کو معاف فرما دے. اور فرمایا مسجد کی طرف آنے والا ایک قدم اٹھایا دایاں، اللہ ایک نیکی ادا کرتا ہے، پھر بایاں اٹھاتا ہے، اللہ ایک گناہ معاف کر دیتا ہے. یہ نکفر عنکم سیئاتکم. اگر کبیرہ گناہ سے بچو گے تو ان نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تمہارے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے. اسی طرح درود شریف اور دوسرے اذکار ہیں جن کا اہتمام کرنا ضروری. اور فرمایا وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور ہم تم کو عزت کی جگہ میں داخل کریں گے. اللہ کا وعدہ ہے ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے ان کبیرہ گناہ سے بچ جاؤ گے. نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تمہارے صغیرہ گناہ نیک اعمال کی وجہ سے معاف کر دیں گے. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور عزت والی جگہ کا داخلہ نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کے نصیب میں فرمائے. اور ساتھ فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اس کی وجہ سے ہوس نہ رکھو، اس کی تمنا نہ کرو. دنیا میں ہر آدمی ایک جیسا نہیں، کسی رنگ کا رنگ خوبصورت ہے، کسی کا کالا ہے، قد بڑا ہے، قد چھوٹا ہے، کوئی زیادہ تیز ہے، کوئی سست ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے، کسی کے اعضاء سلامت ہیں، کسی کے اعضاء کوئی نہیں سلامت ہیں. یہ دنیا میں اختلاف ہے، ہر آدمی ایک دوسرے سے مختلف، یہ والا اختلاف. اور یہ کیوں ہے؟ اللہ کی حکمت ہے. ایک ہی ماں ایک ہی باپ، ایک بہت اچھا دوسرا نہیں اچھا، ایک بہت نیک دوسرا بہت بد، ایک لمبے قد والا ایک چھوٹے قد والا، ایک ذہین ایک کم ذہن والا، اور ایک بہت سلجھا ہوا اور دوسرا بہت ہی نکما. ایک بہت اچھا، ایک بہت سیانا، ایک بہت پھرتیلا، دوسرا سستی کا مارا ہوا. ایک کے وقت بہت اعلیٰ، کاروبار بہت اعلیٰ، دوسرا جو کرتا ہے نیچے کو جاتا ہے. وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، جو اللہ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے اس کی ہوس نہ رکھو، مجھے ملے مجھے ملے. جو دیا ہے اس پہ اللہ کا شکر ادا کر. یہ چیز انسان کو حسد کی طرف لے کے جاتی ہے. وہ اس کو مل گیا مجھے نہیں ملا، وہ آگے نکل گیا، پھر حسد. ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے حسد انسان کے نیک اعمال کو کھا جاتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، رشک ہونا چاہیے. اگر اللہ اس کو دیا مجھے بھی دے، اللہ اس کو نوازا مجھے بھی نواز، یہ دعا. نہ کہ وہ جلن ہو کڑن ہو، اس کو ملا مجھے کیوں نہیں ملا، اس کی کچھ چیز دے کر، گاڑی مکان بنگلہ کاروبار دے کر اندر کڑنا، یہ حسد ہے، نہیں ہونا چاہیے. اللہ کہتے ہیں ایسا نہیں کرنا. للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئی اور آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرد جہاد پر جاتے ہیں، ہم جہاد نہیں کرتے. وہ ہم سے آگے نکل گئے، اور مرد کا وراثت میں ہم سے ڈبل ہے. اس پر اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ہے جو وہ کمائیں گے. وللنساء نصیب مما اکتسبن،
عورتوں کے لیے ہے جو وہ کمائے گی، ہر ایک کو اس کی کمائی کا بدلہ ملے گا، اچھا کمائیں گے اچھا بدلہ، برا کمائیں گے برا بدلہ، جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، جو محنت کر لے گا پا لے گا۔ ذکر کرنا ہے، نماز پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اللہ اللہ کرنی ہے، مرد کرے عورت کرے، جو کر رہی ہے وہ کل کو قیامت کے دن اللہ کے ہاں پالے گی۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ۔ ہاں اگر یہ توازن نہیں ہے، ایک کو زیادہ دوسرے کو کم، ایک کی دکان دوسری چلی بہت چلی دوسرے کی نہیں چلی، ایک کا کاروبار دن رات چڑھتا جا رہا ہے دوسرے کا نہیں چڑھ رہا، اب حسد نہیں کرنا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ اللہ تو دینے والا ہے، اللہ تو نے اس کو دیا مجھے بھی دے، اللہ اس کو نیکی کی توفیق دے مجھے بھی دی، اللہ اس کو مال دیا مجھے بھی دے، اللہ اس کو گاڑی دی مجھے بھی دے، اللہ تو اس کو دینے والا تو میرا بھی رب ہے، اللہ تو مجھے بھی دے، اللہ اس پہ فضل کیا مجھے بھی عطا کر، میرے اوپر بھی فضل کر، میرے اوپر بھی رحمت کر، یہ کام کرنے والا ہے، نہ کہ بندہ اس کی ٹو میں رہے، جلتا رہے، سڑتا رہے، کڑتا رہے، اپنا بیڑا غرق کرتا رہے، دنیا کی زندگی کا بھی نقصان اٹھائے اور آخرت کا بھی نقصان اٹھائے۔ ان اللہ کان بکل